اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس وقت وطن عزیز جن حالات سے دوچار ہے، جن مشکلات سے دوچار ہے، جو سیاسی ابتری اور سیاسی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت اس میں کہیں نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت الحمدللہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے جس کے اکابرین نے پاکستان بنایا، اس کے لیے قربانیاں دیں، بار بار سنی کانفرنسیں کیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ اکٹھے ہوئے۔ یہ پاکستان بننے کے بعد الحمدللہ حضرت مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ اور غزالی اعظم حضرت علامہ سید احمد شہید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں میدان عمل میں آئے، لیکن ان کے مقاصد صرف یہ تھے کہ مساجد اور مدارس کا تحفظ کرنا ہے، اور سیاست میں باقاعدہ ان اہل سنت بزرگوں نے حصہ نہیں لیا۔ پاکستان بننے کے بعد 70 میں جا کے انہوں نے انگڑائی لی کہ ہمیں ملک کی سیاست میں کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ جماعت جو بزرگوں نے بنائی تھی کئی حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکی تھی، کچھ 6 جمعیت علماء پاکستان بنی ہوئی تھی، اور ان کو بزرگوں نے خود ہی بیٹھ کے پھر الحمدللہ اس کا تدارک کیا، اکٹھا کیا۔ حزب الاناف میں جتنے گروپ تھے ان کے تمام قائدین جمع ہوئے، اور جمع ہو کے انہوں نے آپس میں اتحاد و اتفاق کر کے جمعیت علماء پاکستان کو اثر نو میدان عمل میں اتارا۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر منتخب ہوئے، اور ان کی قیادت میں یہ قافلہ جو ہے اکابر علماء مشائخ کو ساتھ لے کے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان عمل میں نکل آیا، اور اس کے نتائج الحمدللہ 70 کے الیکشن میں پوری قوم نے دیکھے کہ جمعیت علماء پاکستان 8 قومی اسمبلی کی نشستوں پہ کامیاب ہوئی، اور بہت ساری نشستوں پہ 1500 ووٹوں سے ہمارے امیدوار ناتجربہ کاری کی بنیاد پہ کہ وہ الیکشن کے میدان میں بالکل نئے تھے، اب بہت ساری سیٹیں ناتجربہ کاری کی وجہ سے اور عملے کی اور اپنے کارکنوں کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہار گئے۔ 70 سے لے کے الحمدللہ پھر 74 آیا، 74 میں ختم نبوت کانفرنس چلی، اور 77 میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک چلی، اور درمیان میں مارشاء اللہ آ گیا، اور مارشاء اللہ نے آ کے جمعیت علماء پاکستان کے پھر حصے بکھرے کر دیے۔ کچھ مفاد پرست جو تھے، کچھ ہوس پرست، اقتدار پرست، وہ اپنے قائد کو دھوکہ دے کے اقتدار کے ساتھ چلے گئے، حکومت کے ساتھ چلے گئے، جس سے جمعیت علماء پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ کئی سال تک الیکشن نہ ہو سکے، اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ جو بڑے بڑے مدارس تھے آہستہ 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 ان کو کچھ کو توڑ دیا گیا، توڑ لیا گیا، خرید لیا گیا، اور آپس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے۔ 88 کے الیکشن میں جمعیت علماء پاکستان صرف 3 سیٹوں پہ کامیاب ہوئی، باقیوں پہ نواز شریف نے شور ڈالا کہ 26 سیٹیں ہماری ہروا دی ہیں، ایسے جیسے ان کے ابا جی کے جہیز میں ساری سیٹیں ملی تھیں ان کو، ان کی وراثت تھی کہ کوئی دوسری جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، بھرپور پروپیگنڈا کیا نقصان پہنچانے کے لیے، اور سادہ لو سنی تاجر طبقہ، بزنس مین طبقہ، پیسے والا طبقہ جو تھا وہ آہستہ آہستہ اپنی جماعت کو چھوڑ کے نواز شریف کے ساتھ چلا گیا۔ بہرحال یہ لمبی داستان ہے، میں اس کو تو یہیں چھوڑتا ہوں۔
جمعیت علماء پاکستان کو نواز شریف نے بڑا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، مولانا عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو الگ کر دیا نورانی صاحب قائد اہل سنت سے، اور پھر یہ 10 سال تقریباً 10 سال دونوں بزرگ علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے گروپ کی قیادت فرماتے رہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، یہ دونوں بزرگ تقریباً 2000 میں دوبارہ جمع ہوئے اور انہوں نے صلح و صفائی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ دونوں جماعتوں کو یکجان کر دیا۔ جمعیت علماء پاکستان پھر سے سرگرم عمل ہو گئی، اور 2002 میں جو الیکشن کروائے گئے اور اس میں متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سینٹ میں انتخاب کے ذریعے سینیٹر منتخب ہوئے، اور ابھی ان کے قائد حزب اختلاف کا فیصلہ تقریباً ہو ہی گیا تھا، اعلان ہونا باقی تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، ان کا وقت پورا ہو گیا۔ اور ان کے بعد پھر جمعیت علماء پاکستان بے یار و مددگار ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان ٹکڑوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے اہل سنت کو پھر ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ ممتاز قادری شہید والا مسئلہ جب شروع ہوا تو اس میں کئی جماعتیں نکل آئیں۔ سنی تحریک تو خیر پہلے ہی بن گئی تھی، کراچی میں حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہی انہوں نے اپنا سیاسی سفر شروع کر دیا تھا، اس پہ اس وقت کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اب ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلہ کھڑا ہونے کے بعد پھر تحریک لبیک میدان عمل میں آئی، تحریک رہائی ممتاز قادری کے نام پہ، اور چلتے 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 انہوں نے ممتاز قادری شہید کی پھانسی کے بعد ان کے چلم پہ ایک سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی، اور وہ سیاسی جماعت کیونکہ وہ علماء کرام تھے، سیاست میں بالکل ناتجربہ کار تھے، چند مہینوں کے بعد یہ آپس میں دست و گریباں ہو گئے، پھر وہ حصوں میں ٹکڑوں میں وہ تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، اور دوسری طرف مولانا خادم حسین رضوی صاحب، دونوں کے دھڑے الگ الگ ہو گئے۔ پیر افضل قادری صاحب بھی ان کے ساتھ مولانا خادم رضوی صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا ساری قوم نے دیکھا۔ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں امیر المجاہدین مولانا خادم حسین کی تحریک لبیک کو بڑا بھاری ووٹ ملا۔ انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا دین تخت پہ لانے کا، عوام میں اس کو بڑی پذیرائی ملی، لیکن وہاں بھی میں نے تو پہلے ان کو کسی حوالے سے کہہ دیا تھا کہ ناتجربہ کار ٹیم، غیر سیاسی لوگ جن کو بالکل اس میدان کا تجربہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ آپ یہ جنگ لڑ نہیں سکیں گے۔ اور وہی ہوا کہ 22 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود بھی کوئی سیٹ لینے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اور انہوں نے ایک دھرنا پہلے دیا فیض آباد میں، دوسرا دھرنا پھر دیا، اور ساتھ منظم ٹیم اور باشعور سیاسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے دونوں دفعہ وہ حکومت سے کچے کاغذوں پہ معاہدے کر کے واپس تشریف لائے، اور ان معاہدوں کا حکومتوں نے جو حشر کیا وہ آپ کے اور میرے سامنے۔ اس وقت ان باتوں پہ کچھ زیادہ میرا بحث کرنے کا یا بات کرنے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، بڑی بھاری اکثریت میں آج بھی ہم موجود ہیں، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کسی جگہ نہیں ہیں۔ ایک وزیر رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین صاحب سے ناراض ہوا اور اس نے ان کو رویت ہلال کمیٹی سے الگ کروا کے چھوڑا۔ بہرحال رویت ہلال کمیٹی کو ایسا بہت بڑا عہدہ نہیں تھا جس کے لیے اہل سنت میدان میں نکلیں اور اس عہدے کے لیے تگ و دو کریں۔ یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری سیاسی قوت کمزور ہونے کی وجہ سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو جب بنایا گیا تھا تو حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا نام دیا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کی پشت پہ جمعیت علماء پاکستان رہی۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان کا بڑا بھرپور ساتھ دیا، علانیہ مولانا خادم رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے۔
ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی اپنی چوائس ہے، جو جس کو پسند کرتا ہے اسے آزادی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ مفتی صاحب اپنی تمام تر سوچ بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد ان کے ساتھ گئے، انہوں نے جو بہتر سمجھا فیصلہ کیا۔ اب میری مفتی صاحب سے صرف گزارش یہ ہے کہ اس وقت مولانا خادم رضوی صاحب کے وصال کے بعد اہل سنت جس حالت میں ہیں، بے شک ان کے ساتھی، ان کے صاحبزادہ صاحب اور ان کے رفقاء تو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑی پارٹی ہیں، وہ بہت بڑی جماعت ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک بڑی فوج ایک قابل اور ذہین جرنیل نہ ہونے کی وجہ سے شکست کھا جاتی ہے۔ مفتی صاحب سے میری گزارش یہ ہے، اور یہ بہت مختصر ہے، میں وقت ملا تو کبھی انشاءاللہ تفصیلاً بھی عرض کروں گا کہ مفتی صاحب میدان عمل میں آئیں، سیاسی عہدے کوئی حیثیت، سرکاری عہدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ عہدہ یہ بہت بڑا ہے کہ تمام اہل سنت و جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، اور یہ الحمدللہ میں بھی اس کوشش میں ہوں، اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہیں بزرگ مختلف جماعتوں کے رہنما، ان سب کی کوشش اپنی اپنی جگہ پہ یہ ہے کہ اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کوئی ایک یا دو جماعتیں اس میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، لیکن وہ عوام کے سامنے بھی اہل سنت کے ٹھیکیداری بھی کرتی رہتی ہیں۔ کوئی آ کے لوگوں کو یہ بتاتا بھی نہیں کہ اہل سنت کے اتحاد میں رکاوٹ کون ہے۔ اب مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ چونکہ انہوں نے تحریک لبیک کا بڑا بھرپور ساتھ دیا تھا، وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، اور ان کی جو 17 یا 18 رکنی شورا ہے، جس میں سے ایک دو کے سوا میں تو زیادہ نام نہیں جانتا کون حضرات ہیں جو بابا جی کو مشورہ دیتے تھے یا مولانا سعد رضوی صاحب کو مشورہ دیں گے، ان کی سیاسی قابلیت، ذہانت، سیاسی تجربہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ مفتی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان کو، ان پہ بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کریں، اور انہیں بیٹھ کے یہ باور کروائیں کہ ہم اگر یہ جنگ مل کے اکٹھے ہو کے لڑیں تو پاکستان سنیوں نے بنایا تھا، سنیوں کا ہی ہے، اور سنیوں کو ہی یہاں اقتدار ملنا چاہیے، حق یہی ہے۔ لیکن اگر اسی طرح حصے بکھروں میں تقسیم رہے، اپنی اپنی جگہ پہ سب اپنی اپنی گردن میں سریا لے کے بیٹھے رہے، کوئی دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، کوئی کسی دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، کسی پہ کوئی اعتراض ہے، کسی پہ کوئی اعتراض ہے، سب کو ایک دوسرے پہ ہے، لیکن ان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور اگر اپنے مسلک کی حقانیت پہ یقین ہے تو اس مسلک کے لیے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، جھگڑوں کو ختم کرنا ہوگا، اپنی اپنی گردنوں سے سریے نکالنے ہوں گے، اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے لبیک والے کہیں جی لوگ تو ہمارے ساتھ زیادہ ہیں باقیوں کا، لیکن صاحب یہ جب آپ سارے 10 یا 11 یا 15 جماعتیں ایک میز پہ بیٹھیں گی تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا وزن کتنا بنا ہے۔ وہ لوگ آپ کے کہیں جائیں گے نہیں، بلکہ جتنے پہلے آپ کے ساتھ ہیں اس سے دگنے اور بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اہل سنت کو اس وقت ایک بڑی شدت سے جو پیاس محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ کاش یہ اکٹھے ہو جائیں، اور میں جب دیکھتا ہوں تو میری نظر آ جا کہ مفتی منیور الرحمان صاحب پہ پڑتی ہے۔ وہ بزرگ ہیں، سینئر ہیں، سنجیدہ ہیں، سوجھ بوجھ، سیاسی سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور ساری دنیا کے حالات پہ ان کی نظر ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ باقی سارے کام چھوڑ کے آپ اپنی تمام تر توجہ اس بات پہ مرکوز فرما دیں کہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ بے شک ان کی منت سماجت کرنی پڑے، ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے پڑے، مجھے بھی بے شک ساتھ رکھ لیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے اہل سنت کو ایک سیاسی قوت بنائیں۔ اس وقت جو لوگ میدان عمل میں ہیں، حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، وہ آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کی غالب اکثریت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن آپ کے میدان عمل میں نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ملک میں وہی نظر آ رہے ہیں، کوئی حکومت میں نظر آ رہے ہیں، کوئی اپوزیشن میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک اور عوام الناس کے لیے انتہائی مایوس کن عمل ہے۔ روز کوئی نہ کوئی نئے سے نہ یہاں تماشا لگتا ہے، کبھی فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی صوبوں کو صوبوں سے لڑانے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ تمام فتنے جو ہیں ان کا ایک ہی حل ہے
کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک بنایا تھا وہ لوگ اکٹھے ہو جائیں، میدان عمل میں نکلیں اور آنے والے انتخابات سے پہلے پہلے اپنی صفیں درست فرما لیں، صفیں درست کر لیں، اپنے کینڈیڈیٹ تیار کر لیں اور پوری قوت سے ایک موقف میں دے چکا ہوں پہلے کہ یہ الیکشن جو ہیں ان کے ذریعے کبھی بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس پہ آ جائیں تو وہ تو میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ میدان عمل میں متحد ہو کر نکلیں اور مطالبہ کریں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکومتیں موجود ہیں ان سے کروا کے واپس آئیں اسلام آباد سے، ایسے واپس ہی نہ آئیں، ایسا ایک بڑا دھرنا دیں۔ اور اگر نہیں آپ نے یہی اسی نظام میں رہتے ہوئے ہی حصہ لینا ہے الیکشن میں تو پھر الیکشن سے پہلے پہلے اپنی صفیں درست کریں، اتحاد کریں، اکٹھے ہو جائیں اور ساری قیادت کو اکٹھا کریں، اور جو نہ آئے، جو رہ جائے، جو کسی صورت بھی نہ مانے، پھر پوری قوم کے سامنے اس کو ایکسپوز کریں کہ یہ ایک شخص جو ہے اس کی وجہ سے قوم کا اتحاد نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے یہ قوم منتشر ہے۔ اور پھر میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس قوم کی آنکھیں اگر کھل گئیں تو یہ پھر ایسے شخص کو چھوڑ کے اتحاد والے پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے گی، اور اس اتحاد میں ہی برکت ہے، اسی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ہم لوگوں کو یہ آیتیں تو سناتے ہیں پڑھ پڑھ کے، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اکٹھے ہو جائیں۔ آپ کے اکٹھے ہونے سے ملک کے بہت سارے فتنے جو ہیں وہ خود بخود دفن ہو جائیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت قبلہ مفتی صاحب آپ الحمدللہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ تھوڑا سا وقت 10 دن 15 دن سب کو بلا لیں یا آپ تشریف لے جائیں 2-3 کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ کا قد اور بڑا کر دے گا، اس کی برکت سے آپ کو اور عظمت مل جائے گی کہ آپ ایک بڑا کام کر جائیں گے جاتے جاتے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ سارے آپ پہ متفق ہو جائیں، تمام دینی جماعتیں، اگر اپنے اہل سنت کی دینی جماعتیں آپ پہ اتفاق کر کے میدان عمل میں اتر آئیں تو حالات یکسر تبدیل ہو سکتے ہیں، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ گزارش جو ہے، میری یہ درخواست جو ہے یہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس پہ عمل کے لیے آمادہ ہو جائیں، تو یہ اہل سنت و جماعت کی، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت کی خوش نصیبی ہوگی۔ مجھے بہت سارے لوگ بیچارے فون کر کر کے بیرون ممالک سے منت سماجت کرتے ہیں کہ حضرت ان سنیوں کو کسی طرح اکٹھا کر دیں، ان سنیوں کو کسی طرح اکٹھا کر دیں، اور میں ان کو ہمیشہ کبھی مایوس نہیں کرتا، میں ان سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے۔ تو میں عملاً آج اس کا آغاز اسی طرح کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں، اور جو قائدین بھی میری یہ ویڈیو سنیں گے ان سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ بھی میری جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بیٹھ کے سوچیں، جس نظر سے میں دیکھ رہا ہوں اس وقت ملک کو اور بیرونی سیاست کو، آپ بھی اسی نظر سے دیکھیں اور واپس اپنے ایک مرکز پہ آ جائیں۔ اس میں ہی برکت ہے، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اب بہت سارے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے میں نہیں ہے، بہت سارے گروہوں میں، گروہ بندیوں کے شکار ہونے میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال نہیں ہے۔ اس لیے آخر میں مفتی صاحب سے پھر گزارش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی جگہ کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں، اس عظیم مشن میں تمام جتنے بھی کوشش کرنے والے ہیں ان سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔